اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک آمین۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 75 سے شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالوا تو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے۔ یہاں یہود اور نصارہ کی خباثتوں کا ذکر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد یہود اور نصارہ میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جب وہ ایمان والوں کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَا، اور جب علیحدہ ہوتے تھے بعضهم ان میں سے بعض الی بعض کی طرف، جب اکیلے ہوتے تھے اپنے ان یہود اور نصارہ کے ساتھ، قالوا تو کہتے تھے اتحدثونہم، کیا تم انہیں بتلاتے ہو، بما فتح اللہ، جو ظاہر کر دیا اللہ نے علیکم تمہیں، لیحاجوکم، تاکہ وہ حجت لائیں تمہارے بہی ساتھ اس کے، عند ربکم، تمہارے رب کے نزدیک۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب جس وقت یہ یہود اور نصارہ ایمان والوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے ہم ایمان لے آئے، اور جب علیحدہ ہوتے تھے ایمان والوں سے اور اپنے بعض کو بعض کے ساتھ ہوتے تھے، یعنی یہود یا عیسائیوں کے ساتھ یا یہودیوں کے ساتھ ہوتے تھے، تو ان کو یہ کہتے تھے کہ تم ایمان والوں کو تورات کی باتیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سے کنفرمیشن ہے ان کی کتاب کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں ان کو کیوں بتاتے ہو ایمان والوں کو؟ کیونکہ اگر تم بتاؤ گے تو تم نے تو ایمان نہیں لانا، وہ ایمان لے آئیں گے، تو یہ قیامت والے دن تمہارے خلاف یہ حجت بن کر آئیں گے۔ یعنی ان کو اللہ کی بات بتانے سے وہ روکتے تھے، تو وہ کہتے تھے افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کہ یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان کو بتا دیں اور انہوں نے اپنا لی اور تم نے نہیں اپنائی، تو پھر تو قیامت والے دن وہ تمہارے خلاف دلیل بن کر آئیں گے۔ تو وہ کہتے تھے کہ تم ایسی، یعنی اللہ کے کلام کو چھپانے کی، وہ کہ مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے بارے میں یا ہماری تورات میں جو ان کی تصدیق لکھی ہوئی ہے اس کے بارے میں کوئی بات پتہ نہ لگے۔ اولا، کیا اور نہیں یعلمون، وہ جانتے، ان اللہ، یہ کہ اللہ، یعلم، وہ جانتے ہیں، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، جو وہ اعلان کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ تو خوب جانتے ہیں جو یہ چھپا رہے ہیں اور جو یہ اعلان کر رہے ہیں۔ یعنی اب ایمان والوں سے ملتے تھے تو کہتے ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے یہود اور نصارہ کے پاس ہوتے تھے تو ان کو کہتے تھے کہ تم اللہ کے رسول کی باتیں ان کو کیوں بتاتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ جو یہ چھپا رہے ہیں اور جو ظاہر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے امیون، کچھ ان پڑھ ہیں، لا یعلمون، نہیں وہ جانتے ہیں، الکتاب، کتاب کو۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہود اور نصارہ میں سے کچھ ان پڑھ لوگ ہیں، کچھ تو تھے نا عالم، اور کچھ ان پڑھ لوگ بھی تھے جو کتاب کا علم نہیں جانتے تھے، الا، سوائے امانی، یا سوائے آرزوؤں کے، یعنی وہ زندگی گزار رہے تھے تو تورات کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے تھے، آرزوؤں پر، یعنی اپنی خواہشات کے اوپر جو ہے وہ زندگی گزار رہے تھے۔ وَإِنْهُمْ، اور نہیں وہ، الا مگر یظنون، وہ گمان سے کام لیتے تھے، یعنی اپنے خیال کے ذریعے جو ہے وہ زندگی گزار رہے تھے، یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت بھی نہیں کر رہے تھے اور اپنی تورات کے مطابق بھی وہ زندگی نہیں گزار رہے تھے۔
فویل پس تباہی ہے للذین ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب جو لکھتے ہیں کتاب کو بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں ھذا یہ من عند اللہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تباہی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، یعنی وہ اللہ کا حکم نہیں ہوتا، نہ وہ اللہ کی کوئی آیت ہوتی ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہوتی ہے، ایسے ہی اپنے پاس سے لکھ کے اور لوگوں پر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث ہے۔ آپ دیکھ لیں کتابوں کے اندر، حدیث کے اندر آپ کو بے شمار حدیثیں، آپ کو ضعیف حدیثیں ملیں گی، من گھڑت حدیثیں ملیں گی آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اسی بات کی طرف اندیشہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فوائل پس تباہی للذین ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب جو لکھتے ہیں کتاب کو بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ کس لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں؟ لیشتروا بہ تاکہ وہ وصول کریں بہی ساتھ اس کے ثمن قلیلا تھوڑا سا مول، یعنی یہ اللہ کے قرآن میں ترمیم کر کے اور اللہ کا حکم نہیں ہوتا، وہ اللہ کا حکم کہہ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ایسی کتابیں لکھ دیتے ہیں، کس لیے؟ پیسہ کمانے کے لیے۔ اصل بات کیا ہے پیچھے؟ اللہ کی آیات کو بیچنا۔ بات سمجھ آ گئی؟ لیشتروا تاکہ وہ وصول کرے بہی اس کے ثمناً قلیلا تھوڑا سا مول، یعنی تھوڑے سے پیسوں کی خاطر اللہ کے احکامات کو جو ہے نہیں ہے لیکن اپنے پاس سے اللہ کے حکم سنا کر کتابیں لکھ دیتے ہیں۔ فویل پس تباہی ہے، بربادی ہے، لہم ان کے لیے مما اس سے جو کتبت لکھا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یہ لکھ کے تو مر جاتے ہیں، یہ کتابیں لکھ کے ایسی مر جاتے ہیں، تو یہی لکھنا ان کے لیے قیامت والے دن تباہی اور بربادی کا باعث بنے گا۔ جب زندہ ہوتے ہیں تو ایسی کتابیں بیچ کے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لیتے ہیں، اتنا پیسہ کماتے ہیں، کیونکہ اللہ کے دین میں ترمیم کی ہوتی ہے نا، اس لیے ایسی چیزوں کی سیل بھی بہت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فوائل پس تباہی ہے، بربادی ہے، لہم ان کے لیے مما اسے جو کتبت لکھا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، یعنی یہی تحریر ان کے لیے قیامت والے دن بربادی اور تباہی کا باعث بنے گی۔ وویل اور تباہی ہے، بربادی ہے، لہم ان کے لیے مما یکسبون جو وہ کماتے ہیں۔ اب جو انہوں نے اس سے پیسہ کمایا تو یہ پیسہ بھی ان کے لیے قیامت والے دن تباہی اور بربادی کا باعث بنے گا۔ وقالو اور کہتے ہیں لن تمسنا النار ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی الا مگر ایامن دن معدودات گنتی کے۔ اتنے بڑے گناہ کر کے اللہ کے کلام کو چھپا کر، اللہ کا پیغام نہ پہنچا کر، اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہی نہیں اپنے پاس سے حکم دے کر لوگوں کو کہنا یہ اللہ کی طرف سے، اتنے جرائم کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، اگر چھوئے گی تو چند دن چھوئے گی۔ اب جس طرح یہودی کہتے تھے جی ہمارے لوگوں نے 40 دن جو ہے وہ بچڑے کی پوجا کی تھی، اگر ہم جائیں گے جہنم میں تو 40 دن کے لیے جائیں گے۔ کل فرما دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتخذتم عند اللہ کیا تم نے لیا ہے اللہ سے عہدن کوئی وعدہ؟ اب یہ جو بات کر رہے ہو تم کہ آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، اگر جائیں گے تو ہم 40 دنوں کے لیے جائیں گے، تو کیا تمہارے پاس کوئی اللہ نے کوئی آیت اتاری ہے، اللہ نے کوئی ایسی سند دی ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ ہرگز خلاف نہیں کریں گے عہدہ اپنا وعدہ۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے فَلَن يُخْلِفَ ہرگز خلاف نہیں کریں گے اپنا عہد۔ اللہ نے جس عمل کے اوپر اللہ نے جہنم کا وعدہ کیا ہے تو اس کو اس دن جہنم ہی دی جائے گی، جس بات پر اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دن جنت ہی انسان کو عطا کریں گے۔ اللہ قیامت والے دن اپنے وعدے کے خلاف نہیں کریں گے۔ ام تقولون کیا تم کہتے ہو علی اللہ اللہ پر ما لا تعلمون جو تم جانتے نہیں۔ اب یہاں پھر کوشچن کیا جا رہا ہے کہ کیا تم جو کام کر رہے ہو، جو تم باتیں کر رہے ہو،
کیا تمہیں پتہ ہے کہ جو تم کہتے ہو یہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یعنی ان کو پتہ ہے کہ اللہ کے کلام کو چھپانے پر اللہ جہنم دیں گے، ایک حکم اللہ کا ہے ہی نہیں ہے اور وہ اللہ کی طرف سے پیش کر دینا اس پر اللہ کی ناراضگی کے اسباب ہیں۔ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو اللہ اللہ پر ما لا تعلمون، جو تم جانتے نہیں، یعنی ایسی باتیں تم کر رہے ہو کہ جو تمہیں پتہ نہیں، یعنی ان کو سب پتہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانیوں میں ملوث ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔